الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 اور آیت نمبر 195 ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کی حدود بیان فرما رہے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے مقابلے میں ہے۔ والحرمات، اور حرمت کی چیزوں پر قصاص، عدل کیا جاتا ہے، بدلہ لیا جاتا ہے۔ فمن اعتدى علیکم، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، صرف اتنی زیادتی جتنی اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، لیکن اس کے اندر واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد ہے جہاد۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، خرچ کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، دونوں ترجمے کیے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ يحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 194 اور آیت نمبر 195 کا ترجمہ تھا۔ بات سمجھ لی جائے کہ ترجمے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ 4 مہینے حرمت کے تھے، 4 مہینے حرمت کے مسلسل 3 ہیں، اور ایک رجب ہے، اور ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے تھے کہ جس میں قتل و قتال، جس میں جہاد کرنا یہ ممنوع تھا، جس میں لڑائی کرنا آپس میں منع تھا۔ بھلے سے باپ کا قاتل سامنے ہو، اس مہینے میں کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جاتی تھی، تو سخت ممنوع تھا۔ مطلب یہ ہے کہ 1/3 حصہ جو برس کا ہے، اس میں عرب کے جہالا لوگ بھی قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کل دیکھ لیں کہ عیدین کے ایام کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ حرمت کے مہینوں کے اندر بھی قتال کا سختی سے منع تھا۔ اب جب مسلمان صلح حدیبیہ کے بعد اگلے برس عمرے کے لیے گئے، عمرۃ القضاء کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو صحابہ کو 2 چیزیں تھیں۔ پہلا اشکال یہ تھا کہ جو حرم کے اندر تو بہت ہی مقدس جگہ ہے، وہاں پر قتال کیسے کیا جائے؟ تو پچھلی آیت کے اندر وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جو پچھلی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 191، اس کے اندر اس کا ذکر آ گیا۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ ذیقعدہ کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، تو ہم اس میں ان کے اوپر قتل و قتال کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ جب وہ حرمت کے مہینے کا تقدس نہیں رکھتے تو تمہارے ذمہ بھی نہیں ہے کہ تم حرمت کے مہینے کا تقدس رکھو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام یعنی حرمت کا مہینہ جیسے تمہارے لیے ہے ویسا ہی ان کے لیے ہے۔ جب وہ حرمت کے مہینے کا پاس نہیں رکھتے تو تم بھی مت رکھو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو والحرمات، اور حرمت کے اندر اگر کوئی معاملہ ایسا کیا جاتا ہے جو کسی کے خلاف ہے، جو کسی کی جان لینے والا ہے، تو والحرمات قصاص، تو حرمت کا پھر بدلہ لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام مہینہ ہے، آؤ جی مجھے مار لو، مجھے قتل کر لو، تمہیں اجازت ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ زیادتی کا بدلہ زیادتی نہیں ہوتا، بلکہ زیادتی کا بدلہ عدل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس وجہ سے فَاعْتَدُوا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور آگے اللہ نے وہی عدل کا لفظ استعمال کیا، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، صرف اتنی زیادتی جتنی ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں کہ جنگ کے اندر بھی یہی حکم ہے
کہ صرف اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد عدل ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام ہمیں زیادتی کرنا سکھا رہا ہے۔ زیادتی اردو کے اندر ہے، باقی عربی کے اندر فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، صرف اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی تمہارے ساتھ کی ہے، مطلب یہ ہے کہ عدل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے لہٰذا کوئی شخص اشکال میں نہ جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کیسے سمجھا رہے ہیں کہ اس زیادتی کے اندر، یعنی اس عدل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ پر نظر رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ خالصتاً چونکہ ایک علمی معاملہ ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن بس اتنا خلاصہ سمجھ لیا جائے کہ حرمت کے 4 مہینوں کے اندر مسلمانوں کو مشکل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب سامنے والا حرمت کے مہینے کا لحاظ نہیں رکھتا تو تمہارے ذمہ بھی نہیں ہے کہ تم حرمت کے مہینوں کا لحاظ رکھو۔ لہٰذا آگے چل کے حرمت کے مہینوں کی حرمت ختم کر دی گئی، کیا ان 4 مہینوں میں بھی جہاد اور قتال کیا جا سکتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور فی سبیل اللہ خرچ کرو۔ اس کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاد کے بارے میں ہے، یہ خاص طور پر جہاد کے بارے میں ہے، اور عموماً سب چیزوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت کے اندر بہت سے صحابہ کے اقوال ہیں۔ پوچھا گیا کہ بھی کس کے متعلق ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کے متعلق ہے یا دوسرے معاملات کے متعلق ہے۔ تو ایک لحاظ سے سمجھ لیا جائے، پھر اس کے اوپر سب چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بیوی بچوں پر، اپنی جانوں پر خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اب اس حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ نہ کرو کہ بیوی بچوں کے خرچ کا خیال نہ رہے، لہٰذا ان کے جو ذمے اور تمہارے ذمے جو حقوق ہیں تو ان کو پورا کرو۔ یہ نہیں جی مسجد میں نے دری بچھانی ہے اور گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور گھر والوں کا حق ہے، گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اب گھر والوں کا حق ہے، مسجد میں خرچہ کرے گا تو ناجائز اور گناہ ہوگا اس کو۔ بہرحال تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرنے میں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی سمجھ لیا جائے جو بالعموم زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس جو پہلا جو میں نے معنی کیا ہے، اس کو مختلف چیزوں میں آپ لے سکتے ہیں کہ فلاں جگہ خرچ کرو، لیکن وہاں پر خرچ کرنے میں ایسا ایسا آداب کا خیال رکھا جائے۔ لیکن یہاں پر چونکہ جہاد کی بات ہو رہی ہے تو حضرت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب اس کا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ ہم سب صحابہ کھڑے تھے، چند ایک اور صحابہ کے نام لکھے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، تو چند ایک اور صحابہ اور میں کھڑا ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ ابھی تو مکہ فتح ہو گیا ہے، لہٰذا ابھی جہاد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں چلا جانا چاہیے اور وہاں پر اپنے جو آل اولاد ہے اس کے اوپر خرچہ کریں، اس کے اوپر دیکھیں، ان کے معاملات کے اوپر غور فکر کریں، اپنی جائیدادیں سنبھالیں۔ تو پھر اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد تو کرو لیکن جہاد کے اوپر خرچ بھی کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور جہاد سے پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سمجھ لیا جائے جو امت جہاد چھوڑ دے گی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ جیسے بہت سے لوگوں نے کہا ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اگر 6 ارکان ہوتے تو چھٹا رکن جہاد ہوتا۔ چھٹا رکن جہاد ہو۔ جہاد کے متعلق یہ نہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کوشش کرنا، جہاد کا مطلب ہے تلوار اٹھانا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو شخص جہاد نہ کرے، 1، نمبر 2 جہاد کی کوشش نہ کرے، نمبر 2، نمبر 3 جہاد کی خواہش بھی نہ رکھے دل کے اندر کہ یار کاش کہ مجھے موقع ملتا میں جہاد کرتا، جو جہاد کی خواہش بھی نہ رکھے، بھلے سے وہ نصرانی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ تو اپنے دل میں کم سے کم ایسی خواہش لازمی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور میں کفار کے خلاف اٹھوں گا، ضرور میرا یہ ہاتھ کم سے کم کفار کے سر پہ پڑے گا، منہ پہ پڑے گا، اور کچھ نہ ہو سکا تو شہادت کا رتبہ حاصل کر سکوں۔
تو بہرحال اتنی دل میں خواہش لازمی رکھنی چاہیے. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس کے تحت یہ حدیث بھی آتی ہے کہ کم سے کم دل میں جہاد کی خواہش رکھنی چاہیے. اے اللہ موقع ملے تو جو آپ کا دشمن ہے میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، اپنے ہاتھ سے اس کو ماروں. واحسنوا، ہاں یہ نیکی کرو. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر صرف یہ نیکی بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ مفسرین کا اجماع ہے. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہت سی نیکیاں ذکر کی ہیں. کسی نے خرچہ کرنے کی نیکی کی، کسی نے صدقہ کرنے کی نیکی، کسی نے نماز پڑھنے کی نیکی، کسی نے وغیرہ وغیرہ دوسرے معاملات، سب کی نیکیوں کا ذکر فرمایا. کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ احسنوا میں سب کی سب نیکیاں آتی ہیں، خاص طور پر جہاد کی نیکی ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک بات جو یہاں پر رہ گئی وہ سمجھ لی جائے. وانفقوا فی سبیل اللہ کے اندر یہ جو معاملہ ہے، مسلمان کے ذمے صرف زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں پر کوئی مسلمان پریشان ہے وہاں پر اس کے ذمے ہے، کوئی واجب اور فرض کے لحاظ سے نہیں، اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنا مال اس کے اوپر خرچہ کرے. کوئی اپنا ہمسایہ مصیبت میں ہے، کوئی اپنا تعلق والا بیمار ہو گیا ہے، اس کے پاس خرچ نہیں ہے، تو اب مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اخلاقی طور پر ضروری ہے کہ بھی وہ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کرے. جیسا کہ زلزلہ آ گیا، جیسا کہ سیلاب آ گیا، تو کوئی بااعتماد ہو تو اس کے ذریعے مدد کرنی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی جہاد کا معاملہ ہے تو وہاں پر کوئی آدمی شریک نہیں ہو سکتا، بہت مالدار ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ ان مجاہدین کے لیے خرچہ کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے